السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 7 سے 14 تک، 7 to 14۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے مقرر حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مقرر حصہ اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حصہ ہے طے شدہ، مقرر کیا ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں میراث کے بارے میں 3 طریقے رائج تھے۔ نمبر 1، میراث کی بنیاد حلیف ہونے کی بنیاد پر ہوتی، یعنی ایک شخص دوسرے کا جب حلیف بن جاتا، اور حلیف کیسے بنتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث، یعنی ہمارا تعلق خونی رشتوں سے بھی بڑھ کے ہے، روح کا تعلق، جان کا تعلق اور مال کا، یعنی اگر میری جان کو کچھ ہو گیا، کسی نے مجھے مار دیا تو تم اس کا بدلہ لو گے، میں مر گیا تو میرے مال کے تم وارث بنو گے۔ اور جب بھی کوئی شخص ایسا عہد کسی سے کر لیتا، اس کو ولا کہا جاتا ہے، یعنی ولا کا ایک تعلق یا ایک دوستی کا تعلق قائم کر لیتا، تو پھر اس کے بعد اس کے جو اپنے خونی رشتہ دار ہوتے تھے ان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ وہ سارا مال کون لے جاتا؟ دوست لے جاتے، حلیف لے جاتے۔ دوسرا طریقہ تھا متبنہ کا۔ متبنہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا۔ تو عموماً حقداروں کو محروم کرنے کے لیے اگر کسی کی اولاد نرینہ نہ ہوتی، یعنی اپنا بیٹا نہ ہوتا، تو وہ کسی اور کو اپنا بیٹا بنا لیتا اور ساری کی ساری اپنی جائیداد اس کے نام چھوڑ دیتا، اس کے حوالے کر لیتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کسی کا کوئی حلیف نہیں ہوتا تھا یا متبنہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کا مال یا اس کی جو وراثت تھی یا ترکہ جو تھا اس کی اولاد کو جاتا، تو اس میں پھر ظلم و ستم ہوتا۔ اولاد میں سے صرف بیٹوں کو حصہ ملتا، بیٹیوں کو نہیں ملتا تھا۔ بھائیوں کی طرف چلا جاتا، بیوی کو نہیں ملتا تھا۔ تو عورت حق وراثت سے محروم تھی۔ ان کی لاجک کیا تھی اس میں کہ وراثت تو صرف اس کے لیے ہے جو نیزہ لے کر لڑ سکے، گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے اور مال غنیمت اکٹھا کر سکے۔ لہذا اسلام نے دور جاہلیت کے ان ظلم و ستم پر مبنی رسموں، رواجوں اور طریقوں کو ختم کیا۔ مرنے کے بعد مرنے والے کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کیے، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کیا، اور انصاف کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ ہر صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا۔ اس پورا قانون آنے کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خود مسلمانوں کے اندر اس معاملے میں کمی بیشی پائی جاتی ہے، افراط تفریط پائی جاتی ہے۔ مثلاً آج بھی بعض اوقات صرف بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو نہیں ملتا۔ جو سامنے ہوں ان کو مل جاتا ہے، جو سامنے نہ ہوں، قریب نہ ہوں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات باپ اگر کاروبار چھوڑ کر مرتا ہے تو بیٹے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ جاگیر، جائیداد یعنی زمین وغیرہ میں سے بھی عموماً بیٹیاں محروم کر دی جاتی ہیں کہ پھر اس طرح زمین تقسیم ہو کر دوسرے خاندانوں میں چلی جائے گی۔ پھر اسی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے کہ جیسے اگر ماں فوت ہوئی تو اس کا سارا زیور بہنوں نے آپس میں ہی تقسیم کر لیا، بھائیوں کو اس میں کچھ حصہ نہ دیا کہ پھر اس طرح بھابھیوں کے پاس کچھ چلا جائے گا۔ اسی طرح بعض خاندانوں میں صرف خاندان کے بڑے بیٹے کو سب کچھ لینے کا حق ہے اور باقیوں کے لیے کچھ نہیں۔ تو اسلام نے اس طرح کے تمام ظلم و ستم ختم کیے
اور اس سلسلے میں پہلی بات جو کہی، عمومی بات، وہ کیا تھی؟ ذہن سازی کے لیے، ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ نمبر 1، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ نمبر 2، مما قل منہ او کثر، خواہ میت تھوڑا چھوڑ کے جائے یا زیادہ چھوڑ کے جائے۔ نمبر 3، یہ حصہ اپنی مرضی سے نہیں کوئی کر سکے گا، یعنی یہ حصے بکھرے اپنی مرضی سے نہیں کیے جا سکیں گے۔ نصیبا مفروضا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصہ ہے۔ یہ حصے مقرر ہیں، آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہیں، کسی اور کو اس میں کچھ نہیں کرنا، اس وحی الہی پر مبنی ڈویژن یا تقسیم کے مطابق ہی ترکہ تقسیم ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، الفاظ کی وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ للرجال نصیب، مردوں کے لیے مقرر حصہ ہے، یعنی مردوں میں اولاد یا باپ یا دیگر رشتہ دار ہوں جو مذکر میں آتے ہیں۔ نصیب، نصیب کا لفظ جو ہے نون صاد بے سے ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے۔ نصب یعنی مقرر، طے شدہ، فکسڈ۔ مما، اس میں سے، طرح کا جو چھوڑ جائیں، یعنی زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد جو چھوڑ جائیں، ترکہ مراد ہے۔ کون چھوڑ جائیں؟ الوالدان۔ والدان کیا ہے؟ بیسیکلی تسنیہ ہے، 2، ماں اور باپ، والد یا والدہ۔ والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ اقربون کا لفظ قاف رے بے سے ہے، ذوی القربہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اقرب افعال کے وزن پر سب سے قریب، یعنی قریب ترین جو رشتہ دار ہیں، یعنی خاندانی رشتے جن کو آپ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر رشتہ داری عمومی طور پر نہیں، قریب ترین ہونے کی شرط کے ساتھ ہے، ورنہ عمومی رشتہ داری میں تو تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے دین میں بھائی بھائی کہ نہیں، بلکہ تمام انسان ہی کسی نہ کسی طرح آپ کے رشتہ دار بنتے۔ تو چونکہ مسلمان کی وراثت جو ہے وہ نان مسلم کو نہیں جاتی، تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی آبادی 1 ارب اور 30 کروڑ ہے فار ایگزامپل، تو وہ سارے آپ کے کیا ہیں؟ رشتہ دار ہی ہیں، کیونکہ سب اماں حوا اور ابا آدم کی اولاد ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ذوی القربہ یا قریب نہیں کہا بلکہ اقرب کہا، قریب ترین، کلوز، نیئرر۔ اور وہ کیا ہے، ان کی بھی تقسیم بتا دی گئی کہ کون کون اس میں آتا ہے۔ تو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اب آپ دیکھیے کہ چونکہ دور جاہلیت میں متبنہ بھی وارث ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا بھی وارث ہوتا تھا، تو یہاں پر فرمایا کہ نہیں، وہ نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ والدین ہوں، حقیقی والدین، اور یا پھر رشتہ دار ہوں، یعنی خون کے رشتے ہوں۔ منہ بولا بیٹا یا بیٹی جو ہیں وہ وراثت میں حقدار نہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی تاکیدی طور پر وہی بات کی گئی جو مردوں کے لیے کی گئی، یعنی اصولی طور پر دونوں حصے دار ہیں۔ ہاں پھر ان کی مزید تقسیم در تقسیم کیا ہے وہ آگے بتائی جائے گی۔ مما قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، $1 ہو یا ملین ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیبا مفروضا، حصہ ہے فرض کیا ہوا، یعنی جبری حصہ، مقرر حصہ ہے، طے شدہ حصہ ہے۔ اور کس طرح کا حصہ ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو وارث ہے وہ مالک بن چکا ہوتا ہے، چاہے وہ چیز اس کو دی جائے یا نہ دی جائے، وہ لے یا نہ لے، وہ کیا ہے، وہ آٹومیٹیکلی مالک ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، مثلاً اس وقت ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچ لے کہ اس کے پاس کچھ بھی جو ہے، مثلاً میرے ہاتھ میں اس وقت جو رنگ آئی، یہ صرف اس وقت تک میری ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ دا مومنٹ روح پرواز کرے تو اس میں میری ملکیت ساکت۔ اب جو بھی وارث ہیں یہ کیا ہو گیا، ان کی ملکیت ہے، یہ کسی اور کی نہیں، ان کی ملکیت ہے۔ جیسے یہ میری ملکیت تھی
اب ایسے ہی یہ وارثوں کی ملکیت ہو گئی. یہ جو ملکیت ہے وارثوں کی، اس کو کہا گیا نصیباً مفروضہ. اس میں وارث کی مرضی یا چوائس نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو چکی ہے، یعنی قانونی حق کے طور پر. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر اس کے ٹکڑے ہوں اور وہ کس کو کتنا ملے اور کتنا نہ ملے، وہ ایک الگ تقسیم ہے. لیکن عملی طور پر اب اس کے مالک دوسرے ہیں. یہاں یہ بات تاکید کے لیے کہی گئی، کیونکہ عموماً اس معاملے میں کیا کیا جاتا ہے کہ اچھا تم معاف کر دو، فلاں حصہ چھوڑ دے، کوئی شرما جائے، کوئی جھجک جائے، کوئی ڈر جائے، کوئی دب جائے اور کہے چلو میں نے معاف کیا. نہیں، ایک دفعہ آپ لیں اور لینے کے بعد آپ چاہیں تو کسی کو خود دے دیں، چاہے بیچ دیں، چاہے صدقہ کریں، چاہے آپ کسی بہن بھائی کو لوٹا دیں، کچھ بھی کریں. لیکن جب اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا تو پھر آپ مالک ہیں. اب آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو مال متروکہ مال ہوتا ہے، جو مال متروکہ مال ہوتا ہے، اس میں ان مالکوں کی مرضی کے بغیر نہ تھوڑا خرچ کیا جا سکتا نہ زیادہ. یہ بات میں اتنے سٹریس کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً کیا ہوتا ہے، مالک مر گیا، پھر گھر میں پیچھے سامان ہے، اب لامتنا ہی سلسلے ہیں مہمان نوازی کے. اب اس میں کیا ہے، یہ مال وہ مرنے والے کا نہیں رہا، اب یہ وارثوں کا ہے. اب جب تک سارے وارث راضی نہ ہوں تو یہ مہمانداریاں آپ نہیں کر سکتے اس مال میں سے. ہاں آپ کا جی چاہتا ہے اپنے گھر سے لا کے کریں، اس میں سے نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ میت کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں اس وقت، اس کو بھی کوئی ایک شخص اٹھا کے صدقہ نہیں کر سکتا، وہ بھی قلہ میں آتا ہے. مما قل منہ او کثر، اس مال پر بھی کسی ایک وارث کا حصہ نہیں ہے کہ کوئی کہے اچھا بڑا اچھا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ مرنے والی مر گئی، بتا رہو یہ میری بیٹی بڑی ضرورت مند ہے، اس کو دے دو، الگ نہیں. جیسے مال غنیمت میں خیانت منع ہے، یہ بھی خیانت ہے. کوئی ایک بندہ اپنی مرضی سے اس میں سے ایک سوئی دھاگا بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کیا وہ خیانت ہوگی اور قیامت کے دن دیندار ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر تو سب کو پتا ہے کہ ہاں یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ زیور ہے، یہ فلاں چیز ہے، لیکن عموماً مما قل منہ پہ توجہ نہیں ہوتی کسی کی بھی. قل منہ کی طرف توجہ نہیں. یہاں قرآن کہتا ہے مما قل منہ، اور قلہ کو بھی کیا کہا، نصیباً مفروضہ، وہ بھی طے شدہ ہے. جب تک باقیوں کی مرضی نہیں ہوگا. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ وراثت جلد از جلد تقسیم کی جائے. جب سال ہا سال تک تقسیم نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے، قلہ منہ تو سب اڑ جاتا ہے. قلیل چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو سب ادھر ادھر ہو جاتی، بکھر جاتی، کیونکہ کوئی والی وارث نہیں ہوتا بعض اوقات، یا وہ مال ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا کوئی گھر ہے، کوئی اس کی لک آفٹر نہیں کر رہا، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، جب کوئی وارث نہیں تو وہ برباد ہو رہا ہے اور اس کی قیمت گھٹ رہی ہے، اس میں سے چیزیں نکل رہی ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی ایک پینٹنگ بھی چند ہزار کی ہے اور کسی کو پسند آ گئی اور کوئی ایک اٹھا کے لے گیا کہ میں گھر میں جا کے لگا لوں، میرے باپ کی نشانی یا ماں کی پسند کی، تو کوئی ایک اس میں سے یہ نہیں کر سکتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ حقداروں کے حق کی بات ہے. اس لیے تھوڑا ہو یا زیادہ سب کچھ تقسیم ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے مرد فوت ہو گیا اور اس کے بعد اب گھر میں سب کچھ ہے، پیچھے بیوی ہے، بیوی کمزور ہے، اس کی کوئی سننے والا نہیں، کوئی بھائی آتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ میرے بھائی کا تھا، میرا بھائی تھا نا اس لیے میں لے گیا. بھتیجا آتا ہے، یہ چچا کا تھا میں لے کے جا رہا ہوں. کوئی اور آتا ہے. اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اب بیوی کے بہن بھائی یا میکے والے یہ آ کے حق جتائیں، ہماری بیٹی تھی، ہماری بہن تھی، ہم جو چاہیں اٹھا لیں، کوئی کسی بہانے کوئی کسی بہانے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. کوئی منہ سے بولے یا نہ بولے، اس میں جو باقی بعد میں اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ تو غم سے اتنے ہلکان ہوتے ہیں بعض اوقات کہ اس وقت ان کو مال کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اسی کیفیت سے بعض اوقات دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں آنے والوں کو، اٹھانے والوں کو، لینے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ لے رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، تقسیم کے بغیر وہ ناحق کر رہے ہیں.
لہذا یہ پہلا ذکر ہے وراثت کی تقسیم کے بارے میں جو اجمالی ذکر ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ اس میں 3 سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کون کون سی؟ خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، وراثت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 2، سب تقسیم ہوگا، تھوڑا ہے یا زیادہ۔ نمبر 3، طے شدہ حصہ اس کے مطابق ہر ایک کو ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا۔ مفروض کا کیا معنی ہے؟ فرض کر دیا گیا، کیا جا چکا، تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ میں اور آپ اس تقسیم کو نہیں بدل سکتے کہ اگر اللہ نے کسی کو 2 حصے دیے تو ہم کہیں ہم 1 کریں گے اس کا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جہاں دور جاہلیت میں سب کچھ بیٹوں کو دے دیا جاتا تھا، اب یہ دوسری قسم کا ری ایکشن ہے ہماری جدید مسلمان سوسائٹی میں کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی برابر کر دیا جانے لگا۔ یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم میں مداخلت ہے۔ نصیبم مفروضہ، آپ کون ہیں حصے کرنے والے؟ یہ حصے تو پہلے کئی ہو چکے ہیں، ڈن۔ مفروضہ کا کیا مطلب؟ ہو چکے، آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں، آپ نہیں کر سکتے اب اس کو کچھ۔ اگر آپ نے کیا تو آپ کون ہوں گے؟ اللہ کا قانون بدلنے والے، اور جو اللہ کا قانون بدلے اس کی اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ اسی لیے تلک حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ اللہ کی حدود، جو ان کی پاسداری کرے گا اللہ ان کو باغوں میں داخل کرے گا۔ وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اس میں نافرمانی کرے گا اللہ اور رسول کی، وہ یتعدی حدودہ، اور اس کی حدوں کو توڑے گا، یدخلہ نارا، اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور وہاں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ چونکہ مال انسان کی کمزوری ہے، مال انسان کے لیے فتنہ ہے، اس لیے عموماً مال کے بارے میں وہ ظاہری طور پر یا چھپ چھپا کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دوسروں کا حق مارنے کی انسان کوشش کرتا ہے، یا بعض اوقات خیانت کرتا ہے، بعض اوقات غصب کرتا ہے، بعض اوقات چوری کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی کسی کا بھی مال اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر لینا کیا ہے؟ آگ کمانا ہے۔ اگلی بات، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت۔ قسمت کا کیا معنی؟ تقسیم، یعنی مرنے والے کے مال کی جب ڈویژن ہو رہی ہو، تقسیم ہو رہی ہو، اور یہ بھی اس وقت کی بات ہے نا جب فوت ہونے والے کے فوت ہونے کے فوراً بعد یہ شروع کر دیا جائے۔ کون حاضر ہوں؟ کون آ جائیں؟ اولو القربہ، رشتہ دار آ جائیں۔ کون سے رشتہ دار؟ جو وارث نہیں ہیں۔ اس آیت میں بنیادی طور پر محروم الارث لوگوں کی دلداری کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ جو وارث ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہاں کیا ہے؟ جو وارث نہیں ہے مال میں لیکن ادھر موجود ہیں، گھر میں آئے ہوئے، تعزیت کے لیے آئے ہوئے مثلاً، یا ویسے کسی کام سے آئے ہوئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا خاندان بیٹھ کے، وارث بیٹھ کے مال ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں، اب حصے بنے ہوئے ہیں، اچھا تم یہ اٹھا لو، وہ اس نے اٹھا لیا، تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، وہ ہو رہا ہے۔ 2 لوگ وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لے جا رہا ہے، وہ بھی لے جا رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر جب سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہو تو جنہیں کچھ نہ ملے ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ چاہے ان کا حق نہ بھی ہو، کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ جب ایک جگہ بٹوارا ہو رہا ہو اور ہر ایک کچھ نہ کچھ لے رہا ہو اور کچھ لوگ محروم نظروں سے دیکھ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ایسے محروم لوگوں کے لیے اللہ نے اخلاقی طور پر حصہ رکھا، قانونی حصہ نہیں ہے، اخلاقی حصہ دلوایا۔ اور کس کو کہا؟ وارثوں کو کہا کہ جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم بچے، یعنی کسی بھائی کے، بہن کے، والمساکین، اور ضرورت مند، مثلاً گھر میں کام کاج کرنے والے، یا محلے ہمسائے میں ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ ویسے تو ہمسائے کا کتنا حق بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پہنچایا اور اس میں اتنی زیادہ تاکید کی اور اتنی کثرت سے کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھنے لگے کہ شاید ہمسائے کو بھی وارث بنا دیا جائے گا، ہمسایوں کو بھی وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا. نہیں اتنی زیادہ تاکید، لیکن حصہ تو نہیں دیا گیا کیونکہ حصے کی بنیاد تو خونی رشتوں پر ہے. تو ایسی صورت میں اگر ہمسائے بھی موجود ہیں اور پھر وہ ضرورت مند بھی ہیں، یا پھر دور پار سے کوئی لوگ ساتھ آ گئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، وارث موجود ہیں، وارثوں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کیونکہ یہ تو بہت عام فہم کی بات ہے نا کہ جس گھر میں موت ہوتی ہے اس گھر میں ہر کوئی داخل ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اس سے بعض اوقات کام کاج بھی رکتے ہیں، بعض اوقات 3 دن تک بھی سلسلہ نہیں رہتا، اگرچہ 3 دن کے بعد ختم ہونا چاہیے، کئی دن چلتا رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اب اس وجہ سے آپ تقسیم تو نہیں روکیں گے، وہ تو فوراً کرنی چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو باہر بٹھا دیں کہیں اور اندر بیٹھ کے سارے تقسیم کریں، کیونکہ اتنا آسانی سے ہونے والا کام بھی نہیں، ٹائم ٹیکنگ ہے. اب کھلا گھر ہے، یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے، رشتہ دار بھی ہیں، یتیم بچے بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، تقسیم ہو رہی ہے. تقسیم میں جب حصے مقرر کیے جائیں تو پھر کیا کرو؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس میں سے ان کو بھی رزق دو. یعنی رزق میں کھانا پینا تو ہے ہی، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، یعنی تحفے کے طور پر، دل رکھنے کے لیے. اور یہ یاد رکھیے کہ ابھی جو میں نے پیچھے کہا تھا کہ نہیں اس میں سے اب کھا نہیں سکتے، اب اس میں سے مہمانداری نہیں کر سکتے، اور ابھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دو، یہ کب کی بات ہے؟ جب تقسیم ہو رہی ہو. اور وہ کب کی بات ہے؟ تقسیم سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی تقسیم سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں کسی کو دے سکتے. جب تقسیم ہو رہی ہو اور تقسیم میں بھی جو لوگ موجود ہیں ان کو دے سکتے ہیں، جو وہاں نہیں ان کے حصے لگا کے بھجوائیں گے نہیں گھر، کیونکہ یہاں کیا لفظ آیا؟ حاضرہ، جب حاضر ہوں، یعنی موجود ہوں، جو اس وقت گھر میں حاضر ہے. جیسے کوئی آتا ہے تو کھانا آفر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جو ما حاضر ہے وہی تناول فرمائے. ما حاضر کا مطلب جو کچھ میسر ہے. تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اسی میں سے کچھ نہ کچھ دے دو. اور یہ بھی کیا ہوگا؟ سب کی ایک طرح سے میوچل کانسنٹ کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ دے دیا جائے گا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کو بات بھلی. یہ کب کہو؟ اگر وہ زیادہ کا تقاضا کرنے لگ جائیں یا مانگنے لگ جائیں. ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار اپنا کوئی حق جتانے لگ جائیں کہ ہم نے میت کی اتنی خدمت کی تھی، آپ لوگ تو یہاں تھے ہی نہیں، بیٹے تو باہر سے آئے ہیں، تھے تو ہم سائے تھے، سارے کام تو اس کے ہم نے کیے، اس کی بیماری میں ہم اس کی عیادت کرتے رہے، ہم اس کی خدمت اور مدد کرتے رہے، لہٰذا اب دیکھو جب اس کا مال جا رہا ہے تو ہمیں نہیں دے رہے تم، یا اتنا نہیں دے رہے. اگر کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ کرے، یا یہ ہے کہ بعض اوقات فقراء پہنچ جاتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی میت کا گھر یاد ہوگا کہ عموماً کیا ہوتا ہے جب فقیر غریب وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اندر بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں یا باہر کہیں ٹینٹ وغیرہ دکھ رہا ہے، اپنے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ غریب بھی ڈھیروں ڈھیر آ جاتے ہیں اور وہ بھی پیچھے لگ کے مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب یہ غم میں ہے، دکھ میں ہے، پریشان ہے، تو اب ان سے جو بھی مانگیں گے یہ دے ڈالیں گے. تو ایسی تمام صورتوں میں کیا کرو؟ قولوا لہم قولا معروفا، ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، ناراضگی کا اظہار نہیں کرو، موڈ نہیں آف کرو، بیزاری کا اظہار نہیں کرو. قولوا لہم قولا معروفا، ان کا دل رکھنے کے لیے کوئی اچھی بات کر دو، اچھے سے بات کر لو. اب یہاں 2 طرح کے احسان کا ذکر ہے، احسان بالعمل یا بالفعل اور احسان بالقول. وہ کیسے؟ احسان بالفعل کیا ہے؟ کچھ کھانے کو دے دو، ان کو کچھ چھوٹے موٹے تحفے تحائف دے دو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. اور احسان بالقول کیا ہے؟ اچھی بات کرو. اور یہ احسان کس کے ساتھ ہے؟ ان رشتہ داروں، دوستوں، یتیموں، مسکینوں کے بارے میں جن کا مال وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کیا دیا، یہ کوئی دینے کی چیز تھی. تو ایسے میں بعض اوقات انسان غصے میں آ جاتا ہے کہ اول تو تمہارا حق نہیں بنتا، اور اگر تمہیں دیا ہی ہے تو اوپر سے تم باتیں بنا رہے ہو.
تو باتیں جواب در جواب نہیں بناؤ، بلکہ کیا کرو، اچھی سی پیار کی بات کر دو۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ ابن عباس کے نزدیک یہ دین واجب ہے، لازم ہے کہ ہر تقسیم وراثت کے موقع پر ایسا کیا جانا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم کیا ہے، مستحب ہے، پسندیدہ، اگر کر لو تو بہت اچھا ہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرنا واجب ہے، انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس موقع پر باقیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دو جن کا قانونی حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں قسم کی کیٹیگریز کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ کون سی؟ رشتہ دار، یتیم اور مسکین۔ پھر یہاں پر کوئی پرسنٹیج نہیں بتائی گئی کہ 10% دے دو، 5% دے دو، بلکہ کتنا دو؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کچھ دے دو اس میں سے، جتنا آسانی سے دے سکتے ہو۔ پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رشتہ داروں کا حق کتنا زیادہ ہے، اولو القربہ کا حق کتنا زیادہ ہے۔ اور پھر ان تینوں کیٹیگریز میں پھر پہلے نمبر پر اولو القربہ کو رکھا گیا، یعنی صلہ رحمی کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی کو دے کر احسان نہ جتایا جائے، اور کسی کے ایسے موقع پر خراب معاملے کے جواب میں خراب معاملہ نہ کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرا میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو جواباً وہ بھی کیا کرتا ہے، میں بھی نہیں کرتا، لیکن یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے، قولوا لہم قولا معروفا، بھلی بات کرو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے بتایا ہے، رشتہ دار، یتیم، مسکین، کیونکہ بعض اوقات رشتہ داروں کو رشتہ داری کی وجہ سے دے دیا جاتا ہے، یتیموں کو یتیم ہونے کی وجہ سے، لیکن جو غریب لوگ ہیں عام طور پر ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کمزوروں پر نہایت مہربان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ، کہ کئی لوگ یا بعض لوگ بکھرے بالوں والے، غبار آلود جسم یا کپڑے یا بال، جن کو دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے، اندر نہیں آنے دیا جاتا، مدفوع بالابواب، دیکھا کون آیا، فلاں آیا، دروازہ نہ کھولنا، ان کا تو روز کا وتیرہ ہے، یہ تو ہر روز مانگنے آ جاتے ہیں، ہر روز شکل دکھانے آ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ انہی میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ قسم کھا بیٹھے اللہ کے نام کی، لابرہ اللہ، اللہ اس قسم کو پورا کر دے، ان کی قسم پوری کروا دے۔ یعنی وہ اللہ کے نزدیک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا کسی شخص کی قدر و قیمت محض اس کے لباس یا اس کے سٹیٹس کی وجہ سے مت کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا وہ کس قدر محبوب ہے، لہٰذا ان کا بھی خیال رکھو، ایسے موقعوں پر ان سب کو یاد رکھو۔ اب مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ آپ بتائیں عموماً کیا ہوتا ہے؟ تقسیم جب ہو رہی ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ ہمارا معاشرتی سیٹ اپ کیا ہے؟ گھروں میں، خاندانوں میں کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پہلے تو تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ بالکل درست فرمایا، سال ہا سال تقسیم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بات کر لے تو سب اس سے ناراض ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کو پڑ گئی ہے اپنے حصوں کی۔ جی، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بس انتظار میں تھے کہ جانے والا جائے اور ان کو فوراً مال مل جائے، حالانکہ تو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہیں، ان کے میاں اتنا اچھا کماتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، انہیں کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ تقسیم وراثت ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کے جب بہنوئی فوت ہوئے اور بہن نے شریعت کے مطابق فوراً تقسیم کرانی چاہیے، تو لوگوں نے ان کو پریشان کیا کہ دیکھو اب تم بیٹوں کو اگر دے ڈالو گی تو پھر دیکھنا کہ یہ تمہارا حال کیا کرتے ہیں اور تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یعنی ڈرایا جاتا ہے کہ تم نے اگر اللہ کا حکم مان لیا تو تم پہ مشکل آ جائے گی۔ بعض اوقات ایسی پراپرٹی نہیں ہوتی، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں بڑی، تو پھر اس میں تقسیم کیا ہوگی؟
تو اس میں گھر کے برتن، کپڑا، کچھ بھی ہے وہ سب تقسیم ہوگا. یعنی بعض اوقات اس وقت جذباتی باتیں کر کے تو اس طرف سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی تقسیم کی بات نہ کرے. انشاءاللہ آگے آ کے میں بتاؤں گی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پہلے اس کی مال میں سے کیا کیا جائے، پھر کیا، وہ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی. چلیے آگے چلتے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا، اگر وہ چھوڑ جائیں، مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے سے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا کمزور، یعنی اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد یعنی چھوٹے بچے چھوڑ جائیں، خافوا علیہم، تو وہ ڈریں گے ان پر کہ ان کا مال ضائع نہ ہو جائے. جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے مال کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا تو اس کو کس قسم کے ڈر ہوتے ہیں کہ میں جو مال چھوڑ رہا ہوں اس مال کا کیا بنے گا، یا یہ کہ اگر وہ بچے کسی کے در پر جائیں اور ان سے وہ بدسلوکی کریں تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جب کسی اور کے بچوں کو دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں یا رشتہ داروں کے ایسے بچوں کو دیکھیں تو اس موقع پر ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ کہیں، کس سے؟ یتیموں سے یا میت کے وارثوں سے، کیا؟ قولا سدیدا، درست بات. سدید کا لفظ جو ہے سین دال دال سے ہے، صد سے. سدید کہتے ہیں اس بات کو جو درست بھی ہو اور حکمت پر مبنی بھی ہو. تسدید السہم کہا جاتا ہے تیروں کو سیدھا کرنا. تو مراد کیا ہے؟ موقع محل کی مناسبت سے حکمت پر مبنی نرم بات. اور سداد میں نرمی بھی ہو سکتی ہے اور سختی بھی ہو سکتی، لیکن موقع محل کی مناسبت سے کی جانے والی درست بات، محکم بات، دین کے مطابق بات قولاً سدیدہ کہلاتی ہے. تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، یعنی جب لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں تو وہ اپنی عاقبت کو سامنے رکھ کے کریں. کسی کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کریں تو اس وقت اپنی موت اور اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے بچوں کو یاد کریں. یعنی دوسرے کے ساتھ وہ کریں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے. اب یہاں پر یہ جو لفظ ذریت استعمال ہوا ہے نا، ذریت اولاد کے لیے آتا ہے لفظ جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں. کیا سمجھ آیا آپ کو اس آیت کا مطلب؟ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. پچھلی آیت میں کیا کہا گیا کہ تقسیم کے وقت جب لوگ حاضر ہوں تو کیا کرو؟ انہیں کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو. ان سے سختی سے بات نہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا. کیوں؟ اس کی جگہ تم بھی ہو سکتے تھے. اگر وہ فوت ہونے والا وہ نہ ہوتا، اس کی جگہ تم ہوتے، تو تم کیا چاہتے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کس طرح بات کی جائے، کس طرح کا سلوک کیا جائے. آج تم یتیموں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ نہ بھولو کہ تمہارے بچے بھی یتیم رہ سکتے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست انداز ہے سمجھانے کا کہ نمبر 1 اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھو. نمبر 2 ویژولائز کرو، اس کو ریلیٹ کرو اپنے ساتھ کہ تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا معاملہ چاہتے ہو. ایسے موقع پر جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی تم دوسروں کے ساتھ کرو. ان 2 آیتوں کو اگر ساتھ رکھ کے آپ پڑھیں گے نا ایٹ اے اسٹریچ تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. کس طرح؟ پچھلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تقسیم کے وقت جو بھی حاضر ہو اس کو دو بھی اور اس کے ساتھ اچھی بات بھی کرو. فائن. اور اگر تم اچھی بات نہیں کرتے تو یہ یاد رکھو کہ یہ تم بھی ہو سکتے تھے جانے والے. اور جن بچوں کے ساتھ، جن یتیموں کے ساتھ تم اچھا نہیں کر رہے، ان یتیموں کی جگہ تمہارے بچے بھی ہو سکتے تھے. جی یتیم ہوتے ہی بچے ہیں نا. یتیم میں نے پیچھے آپ کو وضاحت تو کی تھی بہت اچھی طرح کہ یتیم کہتے ہیں وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، اس لیے بچوں کی بات ہو رہی. ذریۃً ضعافاً سے مراد یتیم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو تقسیم کے وقت حاضر ہیں.
اچھا اب پھر تھوڑا سا آپ اپنی کسی ایسی محفل کو یاد کر لیں. عموماً جب تقسیم ہوتی ہے یا بڑے بیٹھے ہوتے ہیں لے دے کر رہے ہوتے ہیں, اتنے میں بیچ میں کوئی بچہ بھی آ جاتا ہے, عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ بچوں کو نکالو یہاں سے, بچوں کا یہاں کوئی کام نہیں. اوپر سے عموماً یہ شو کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ بچے شور کر رہے ہیں لہٰذا ان کو یہاں سے ہٹا دو. اندر سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں گے, للچائیں گے, ان کو دینا پڑے گا. تو اصل بات کیا ہے کہ دینا نہیں چاہتے. مثلاً باپ فوت ہوا تو اس کے بچوں کو تو ملے گا, اگر اس کے اپنے بیٹے موجود ہیں تو آگے ان کے بچوں کو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. اگر باقی بھائیوں کو مل رہا اور ایک بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس کے بچے ہیں یعنی بھتیجے وغیرہ ہیں, وہ یتیم بچے آ گئے. کئی سچویشنز ہو سکتی ہیں. کہنے کا مطلب صرف یہاں یہ ہے کہ کسی بھی کمزور کو کمزور پاتے ہوئے اگنور نہ کرو. جی ہاں, ذریۃ ضعافا خافوا علیہم. اصل میں یتیم اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لو ترکو کی بات آ رہی ہے نا, اپنے پیچھے چھوڑ جاتے. تو پیچھے کون چھوڑتا ہے؟ جو فوت ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر پیچھے کہا قولوا قولا معروفا, اور یہاں کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا, درست بات کہو. ان الذین یأکلون اموال الیتامی, بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, ظلماً ظلم کے ساتھ, ناحق طور پر, انما یأکلون بے شک وہ کھاتے ہیں, فی بطونہم نارا اپنے پیٹوں میں آگ, وسیصلون سعیرا اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. اب یہاں پر ایک عمومی بات کی جا رہی ہے. انہی تینوں آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو پھر ایک طرح سے انڈائریکٹلی یتیم کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, کمزور اور بے سہارا لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور پھر یہاں اسپیسیفکلی یتیموں کی بات ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. اب یہاں یتیموں کا مال کھانے کی پھر خاص طور پہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, باپ فوت ہوتا ہے تو چچا فوراً جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے. چونکہ سورۃ النساء غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ سعد بن ربیع, کون تھے سعد بن ربیع؟ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے, عبد الرحمن بن عوف کے انصاری بھائی بنے تھے. سعد بن ربیع جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے, اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور بیوہ چھوڑ گئے. ہوا یہ کہ سعد کے بھائی نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا. بیوی بہت پریشان ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سعد شہید ہو چکے ہیں, ان کے چچا نے ان کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اگر ان بچیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ یہ بھی انہوں نے کہا اس عورت نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا, اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا. تو اس کے بعد پھر یہ میراث کی آیات جو اس آیت کے بعد آ رہی ہیں وہ نازل ہوئی. تو آپ نے سعد کے بھائی کو بلایا اور کیا فرمایا کہ ترکے میں سے 2/3 حصہ تم بچیوں کو دے دو, 8واں حصہ ماں کو دے دو, یعنی بچیوں کی ماں کو, اور جو باقی بچے وہ تمہارا ہے. یعنی سارے کا سارا تم نہیں لے سکتے, اگر تم سارا لیتے ہو تو یہ کیا ہے؟ آگ ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور یاد رکھیے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے, جو یہ کرے گا اس کو انجام بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز طور پر لے جانا آگ کھانے کے برابر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر مال کھانے کی بات ہو رہی ہے. انما یاکلون, ان الذین یاکلون اموال الیتامی. تو مال میں تو ہر طرح کا مال ہوتا ہے, جائیداد بھی ہے, زمین بھی ہے, سامان بھی ہے, پراپرٹی ہے, تو اس کو کھایا تو نہیں جاتا. کھانا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کھانے کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جو لوگ یتیموں کا مال غصب کر لیتے ہیں, یہ کیوں کہا جا رہا ہے کھاتے ہیں؟ یعنی قرآن کا جو الفاظ کا استعمال ہے وہ بہت زبردست اور معنی خیز ہے. پہلی بات یہ کہ جو چیز آپ کھا لیتے ہیں وہ کیا ہوتی؟
وہ پھر دوسرے کی دسترس سے گئی، بالکل آپ اس پہ ایسا قبضہ کر گئے کہ اب کوئی اس کو کھا نہیں سکتا دوبارہ، وہ اب کسی کے کام کی نہیں رہی، آپ کی کھائی ہوئی چیز کسی اور کے کام کی نہیں رہی، ہضم ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ انسان اپنی آمدنی کا سب سے زیادہ استعمال کھانے میں کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مہینے بھر میں آپ اپنی جو عام روزمرہ کی ضروریات ہیں ان میں سب سے زیادہ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ گروسری پر، سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزوں پر جاتا ہے، ہاں؟ تو مال کا ایک بڑا حصہ کھانے پہ جاتا ہے، تو اس لیے عموماً مال کے استعمال کو کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ تو مال یتیم کھانا آگ کھانے کے برابر ہے، اور اس پر اسپیسیفک سزا بتائی گئی، یعنی مخصوص اور واضح طور پر سزا بتا دی گئی، فکس کر دی گئی کہ یہ سزا ہے۔ کیا ہے وہ سزا؟ آگ ہے۔ سیصلون کا روٹ صاد لام یہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا، جلنا، اور یہ سزا کے طور پر داخل ہونا ہے۔ اور سعیرہ جو ہے سین عین رے سے ہے، سار کا معنی ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ سعیر جہنم کو کہتے ہیں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، ٹھنڈی نہیں پڑے گی، اس کی جلن کم نہیں ہوگی۔ حدیث میں اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے قصے میں فرماتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹ کی طرح تھے، ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور وہ نیچے سے نکل جاتے اور وہ چلاتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر نے روایت کیا کہ روز قیامت اس حال میں اٹھیں گے لوگ کہ ان کے منہ، کانوں اور پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، عورت اور یتیم، کیونکہ عموماً عورتوں کا مال بھی کمزور سمجھ کر ہتھیا لیا جاتا ہے، دبا لیا جاتا ہے، اور اسی طرح یتیم بچوں کا بھی، اور پھر ان میں سے بھی خصوصاً بچیوں کا اگر وہ یتیم ہوں۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر آپ کوئی گرم چیز کھا لیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ آپ نے جلدی میں گرم چائے پی لی، منہ جل اٹھتا ہے، حالانکہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلی جاتی ہے، آپ کبھی جس میں پکتی ہے چائے اس سے تو نہیں پیتے، تو دوسرے تیسرے برتن میں جا کر بھی جب وہ گرم چائے آپ پی جاتے ہیں تو پھر کیا حال۔ اسی طرح کچھ کھانوں کی تاثیر، مثلا مرچ گرم ہوتی ہے تاثیر کے اعتبار سے، یا کچھ اور کھانے ہیں، تو اگر آپ کبھی گرم چیز کھا بیٹھیں تو اثر کیا ہوتا ہے، کتنی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو کیا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کھا رہے ہیں، آگ اٹ سیلف، انگارے کھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے شعلے منہ سے نکل رہے ہوں گے۔ تو یہ کوئی معمولی ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے جس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں چاہے کوئی بڑی چیز ہو چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو، چونکہ مما قل منہ او کثر ہے نا۔ ہاں ایک صورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ بالمعروف، اگر کوئی شخص یتیم کے مال کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو انویسٹ کر رہا ہے، اس آگے سنبھال رہا ہے یا یتیموں کو پال رہا ہے، تو پھر معاوضے کے طور پر معروف طریقے سے کچھ چیز لے سکتا ہے، چرا کے بغیر بتائے ظلم و ستم کے ساتھ نہیں لے سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔